نشید دلربا ہے محمد کا نام۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، ان صحابہ کرام اور صحابیات کے واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر دین کی اہمیت اور دین کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ وہ تو صحابہ کرام تھے، وہ صحابیات تھی جس نے دین کے خاطر اتنی مصیبتیں، اتنی تکالیفیں برداشت کی، تو کیا ہم 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے؟ تو ہم یہ ارادہ کریں کہ اگر دین کے خاطر کوئی بھی کام آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، تو ہم ان تمام پریشانیوں کو بھلا کر کے سب سے پہلے دین کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ نماز کی باری آ جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، کوئی بھی بات پیش آ جاوے، سب سے پہلی فرصت میں ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ تہیہ کیجیے، یہ ارادہ بنا کر کے جائیے کہ چاہے ہمارے زندگی میں کچھ بھی ہو جاوے، ہمارے گھر میں کتنی بھی پریشانی آ جاوے، ہمارے گھر میں کتنی بھی خوشی آ جاوے، ہم سب سے پہلے نماز کو پڑھیں گے۔ اگر ہم نماز کو پڑھ کر کے اپنے زندگی کو سنوار لیں گے، اور نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے میری پیاری مائیں اور بہنیں، ہم تو انسان ہیں، اور انسان کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں۔ ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، ہم کسی کو گالی بھی دے دیتے ہیں، ہم حرام مال بھی کسی کا چھین لیتے ہیں، کسی کے پڑوسی کا مال ہم بغیر اجازت کے لے لیتے ہیں۔ ہمارے اندر بہت ساری برائیاں موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمام برائیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، اگر تمام برائیوں سے بچنا چاہتی ہے، اور اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے، تو ایک کام ہے، وہ کام یہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور کر دیتی ہے۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم نماز کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں، ہر حال میں ہم ہر حال میں نماز کی پابندی کریں، ہم ہر حال میں نماز کی پابندی کریں، نماز ہر حال میں ہم نماز کی پابندی کریں۔ نماز کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی نماز کے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے ذکر فرمائی تھی کہ نماز کے چھوڑنے سے 2,88,00,000 برس اسے جہنم میں جلنا پڑے گا، ہم اس کے تاب نہیں لا سکتے ہیں۔ لیکن نماز سے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ نماز اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو کوئی کام مشکل نہیں ہوگا۔ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جب صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نماز کا تحفہ دیا، تو صحابہ کرام جھومنے لگے اور اچھلنے لگے، اور صحابہ کرام خوش ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ مل گیا۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ آج میں بتا دوں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں، تو وہ کون سے کام کریں جس سے ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں؟ تو وہ میں کام بتا دیتا ہوں، میری مائیں اور بہنیں سنیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جائیں، تو کون سے کام کریں؟ علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے بات کرے، اگر کوئی اللہ سے بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں ہاں، اگر کوئی اللہ سے بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر ہم اللہ سے بات کرنا چاہیں تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، گویا کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ کا قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر نماز کو پڑھیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز کی حالت میں اپنے ماتھے کو سجدے میں ٹیکتا ہے تو گویا وہ اپنے ماتھے کو زمین میں نہیں رگڑتا، اپنے ماتھے کو مصلی پر نہیں رکھتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے گویا وہ سجدہ اللہ رب العزت کے قدموں میں کرتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی جب نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو وہ سجدے میں اپنے ماتھے کو زمین پر نہیں رکھتا بلکہ اللہ رب العزت کے قدموں میں رکھتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز سے اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ اگر کوئی قریب کرنے والی عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر ہم نماز میں پڑھیں گے تو نماز کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں سنیں، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ اگر ہم سمندر میں ڈوب رہے ہیں اور سمندر میں ہم ڈوب رہے ہیں اور اس وقت نماز کا وقت آ جائے تو ہم کیا کریں؟ اس وقت اس بزرگ نے فرمایا کہ نماز کی نیت باندھ لے وے، چاہے وہ ڈوب جائے لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ نماز چھوڑ کر کے اگر زندگی گزاریں گے تو پھر نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، نماز سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ نماز سے اگر کوئی چاہے تو بڑے سے بڑے کام کو حل کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کو جب یہ نماز ملی تو صحابہ کرام خوش ہو گئے اور خوشی کے حالت میں جھومنے لگے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں فاقہ آ گیا، کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ وہ صحابی پریشان ہوئے کہ میرے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ صحابی کام کے لیے جاتے ہیں، کوئی کام نہیں ملتا۔ ایک دن کام کے لیے جاتے ہیں، دوسرے دن کام کے لیے جاتے ہیں، تیسرے دن کام کے لیے جاتے ہیں، کوئی کام نہیں ملتا ہے۔ 3 دن سے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ وہ صحابی کیا کرتے ہیں؟ وہ صحابی وضو کرتے ہیں اور مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور پھر بیوی سے آ کر کے پوچھتے ہیں کوئی انتظام ہوا؟ تو صحابیہ کہتی ہے کہ کچھ بھی انتظام نہیں ہوا۔ تو پھر وہ صحابی وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر گھر میں آ کر کے پوچھتے ہیں کچھ انتظام ہوا؟ تو بیوی کہتی ہے کہ اب تک تو کچھ انتظام نہیں ہوا۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں میرے نماز میں کمی رہ سکتی ہے لیکن نبی کے فرمان میں کوئی کمی نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز ہر چیز کے مسئلے کا حل ہے، نماز سے ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ صحابی پھر وضو کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اب ایسا ہوا کہ وہ صحابی جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں جو چکی، آٹا پیسنے والا جو چکی رکھا ہوا تھا وہ چکی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے خود بخود آٹا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ صحابیہ اپنے گھر کے تمام برتن کو لاتی ہے اور آٹے سے بھر لیتی ہے، پھر اڑوس پڑوس سے برتن کو لا کر کے اس کو بھی بھر لیتی ہے۔ جب تمام گھر آٹے سے بھر جاتا ہے تو پھر وہ صحابی سوچتے ہیں کہ اب ذرا ہم جا کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ آٹا نکل کہاں سے رہا ہے۔
یہ دیکھنے کے لیے جب اس چکی کو پاٹ کو اٹھاتے ہیں تو وہ آٹا نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ جب وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا میرے گھر میں ایسا مسئلہ پیش آیا، اس وقت میری پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے بھولے صحابی، اگر تم اس چکی کو ہاتھ نہیں لگاتے تو قیامت تک وہ چکی یوں ہی چلتا رہتا اور قیامت تک آنے والے لوگ اس چکی کے آٹے کو کھاتے رہتے۔ اب ذرا غور کرو کہ یہ نماز ہی تو ہے جس کی بنا پر اس صحابی نے اپنے گھر میں کھانے کا انتظام کر لیا۔ اگر کھانے کی ضرورت پیش آتی تو نماز میں پہنچ جاتے، اللہ سے مانگتے، اللہ رب العزت نماز کے ذریعے سے اس کے گھر میں کھانے کی ضرورت کو پورے کر دیتے۔ اگر کسی کے پاس کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی تو نماز پڑھ کر کے اللہ سے مسئلہ حل کر لیا کرتے تھے۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نوجوان ہے، کہیں پر جا رہا تھا، راستے میں پریشانی ہو گئی اور وہ راستہ بھول گیا۔ اب ایک ڈاکو تھا، وہ اسے مل گیا۔ اب وہ ڈاکو کہنے لگا چلو تم جہاں جانا چاہتے ہو وہاں پر میں پہنچا دوں گا۔ اب اس ڈاکو کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اب جب دو راستہ آتا ہے تو پھر وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ دیکھو سیدھا راستہ ہے، اس میں جلدی پہنچ جائیں گے، یہ تھوڑا سا لمبا راستہ ہے، اس میں تھوڑا دیر سے پہنچیں گے، تو چلو ہم اسی راستے سے جاتے ہیں اور اس راستے میں جا کر کے ہم سیدھے جلدی ہم اپنے جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ وہ نوجوان تھا، وہ راستہ بھٹک چکا تھا، ایک شخص اسے ملا، اسے لے لیا، لیکن جب آگے جا کر کے دیکھتا ہے کہ راستہ آگے بند ہے، راستہ آگے بند ہے، اب جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب آگے دیکھتا ہے کہ وہاں بہت سارے لاش پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے مردے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو ڈاکو ہے، مجھے یہاں قتل کرنے کے لیے لایا ہے، مارنے کے لیے لایا ہے، اور میرے جان اور مال کا خطرہ ہے، میرے مال کو لوٹنے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، سب چیز لے لینا، لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، نماز ایک اتنی پاورفل عبادت ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہمارے گھر میں آ جاوے، سب سے پہلے ہم وضو کریں اور وضو کر کے 2 رکعت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم نماز ادا کریں اور نماز ادا کر کے اللہ سے مانگیں، اور مانگنے کے بعد پھر دوا دارو اور ڈاکٹروں کے چکر لگائیں۔ یہ نماز کی برکت سے ہمارے دواؤں میں اثر پیدا ہو جائے گا اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ نوجوان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص نمودار ہوا، نکلا اور وہ جو ڈاکو تھا اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اس کو مار دیا۔ اب جب وہ شخص اٹھتا ہے نماز سے اور سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان جو ہے، وہ ڈاکو جو ہے، وہ مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک پردے میں ایک پردہ پوش کوئی نوجوان، کوئی شخص کھڑا ہے۔ جب وہ سجدے سے اٹھا کر کے سر جب دیکھتا ہے اسے کہ اس کو مار چکا ہے، جب وہ جانے لگتا ہے تو وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ تو بتاؤ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعان، کہ جو شخص مصیبت کے وقت میں اللہ سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اس وقت جو اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے وہ میں اللہ کی ایک مدد ہوں۔ یعنی نماز، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر نماز مکمل نہیں ہوئی، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کے دشمن کو دنیا سے مٹا کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، نماز کسی بھی حال میں معاف نہ ہے، نہیں ہے۔ نماز کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا۔ جب تم کسی شادی محل میں جاؤ تو سب سے پہلے نماز کی جگہ کو تلاش کرنا اور نماز پڑھنا۔ نماز اگر چھوڑ کر کے زندگی سے جاؤ گی دنیا سے تو ہمارا ایمان کمزور ہوگا، اللہ رب العزت
العزت ہمیں جہنم میں پھینک دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائیں تو نماز کی پابندی کریں۔ دنیا میں بھی نماز سے کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نماز ہی کے ذریعے سے ہمیں کامیاب کریں گے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ نماز سب سے پہلے وقت میں نماز پڑھیں۔ اگر نماز پڑھے بغیر اگر ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے جو سوال کریں گے میری پیاری مائیں اور بہنیں، وہ سوال کیا ہوگا؟ وہ سوال کا جواب یہی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، نماز کو معمولی مت سمجھنا، نماز کو معمولی مت سمجھنا۔ نماز دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور دنیا سے جب ہم چلے جائیں گے، مر جائیں گے، قبر میں گھس جائیں گے، حساب کا مجمع ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت اٹھائیں گے اور یہ نہیں پوچھیں گے تم کتنے بڑے آدمی تھے، تمہارے پاس کتنے بنگلے تھے، تمہارے پاس کتنی کوٹھی تھی، تم کتنی خوبصورت تھی، تم کتنے نزاکت والی تھی، یہ اللہ رب العزت نہیں پوچھیں گے، بلکہ سب سے پہلے اللہ رب العزت پوچھیں گے کیا تم نماز پڑھ کر کے آئی ہو؟ اگر نماز ہماری زندگیوں میں ہوگی تو تمام اعمال درست ہوں گے، اگر نماز ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو پھر کوئی بھی اعمال ہمارے قابل قبول نہیں۔ آج کے اس مجمع میں جو ذکر کیا گیا، پہلے یہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام اور صحابیات نے اس دین کے خاطر کیا کیا، ان کے واقعات، چند واقعات بیان کیے گئے تاکہ ہمارے اندر دین کا جذبہ اور شوق پیدا ہو کہ وہ بھی تو ایک انسان تھے جو اتنے کام کر گئے، ہم بھی انسان ہیں، اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی دین پر مکمل طور پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے خاص نزاکت کے ساتھ پیدا کیا ہے، آپ کے اندر بہت سارے کمالات رکھے ہیں، اگر تم چاہو گی تو اچھے سے اچھے، یعنی بہت زیادہ سے زیادہ بگڑے ہوئے شخص کو اگر تم سنوارنا چاہو گی تو تم سنوار سکتی ہو، تمہارے اندر وہ پاور اللہ رب العزت نے رکھ رکھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا، نماز کو اپنے ہر کام سے پہلے نماز کو ادا کرنا۔ اگر نماز کو ادا کر کے اگر زندگی سے دنیا سے جاؤ گی تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ایک اتوار کو چھوڑ کر کے پھر جو دوسرا اتوار آئے گا اس اتوار کو پھر پروگرام ہوگا۔ اب یہ 2 ہفتے نماز کے اوپر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، نماز کی فضیلتیں بتائی، نماز کی اہمیت بتائی، ایمان کی اہمیت بتائی۔ اب میں نماز اور ایمان کو ساتھ لیتے ہوئے آگے چلیں گے اور پھر کسی دوسرے مسئلے کو ہم سامنے لائیں گے، جیسے پردے کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے زبان کے صحیح استعمال کرنے کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے حرام مال اور حلال مال کے کھانے اور کھلانے کا مسئلہ ہے، یعنی بہت سارے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے اگر آپ لوگ اس طرح ساتھ دیتی رہے گی تو انشاءاللہ ہم بھی محنت کر کے آتے رہیں گے، اور آپ لوگوں کے سامنے جس طریقے سے ابھی 2 مسئلے لاسٹ میں بتائے، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں، نماز کے لائن سے، پاکی کے لائن سے، ناپاکی کے لائن سے، اور بہت سارے مسائل جو ہیں ہمارے زندگیوں میں آتے ہیں، ان مسائل کو آپ کے سامنے دھیرے دھیرے 2-2 3-3 کر کے لاتے رہیں گے۔ آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اسی طریقے سے محنت کرتے ہوئے یہاں پر پہنچیں۔ آپ کا پونا گھنٹہ سے 1 گھنٹہ وقت لیا جاتا ہے، وہ بھی 15 دن میں 1 گھنٹہ اللہ کے لیے اگر فارغ کر دے گی تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین کی مجلسوں میں بیٹھنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔
یہ ہم دین کی مجلس میں آئے ہوں، کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ سیکھنے سکھانے والی مجلس ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کے جائز حاجات کو پوری فرمائے اور تمام تر مصیبتوں پریشانیوں کو اللہ رب العزت دور فرمائے۔ اب اسی طریقے سے آپ لوگ محنت کرتے رہیں اور آتے رہیں اور ہمارے اس پروگرام کے کرنے میں جو ساتھ دیتے ہیں حضرت مولانا صغیر صاحب جو پینک کے رہنے والے ہیں، ہمارے نائب امام بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے تمام تر مصیبتوں پریشانیوں کو اللہ رب العزت دور فرمائے، اور ان کے واسطے سے ہماری جو یہ بات ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا میں بھی ڈالا جاتا ہے، جس سے ابھی جس طریقے سے آپ لوگ سن کر کے یہ فائدہ حاصل کر رہی ہے، اس کو نیٹ میں اور سوشل میڈیا میں ڈالا جائے گا۔ اور صغیر مظاہری ان کا ایک چینل ہے، اس میں یہ ڈالیں گے۔ اس بیان کو اور بھی ہماری مائیں بہنیں کہیں پر بھی رہ کر کے، دنیا کے بھی کسی بھی کونے میں رہ کر کے سنے گی، وہ بھی فائدہ اٹھائے گی، اس سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ مولانا کو بھی اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہر پروگرام میں ہمارے حبیب بھائی جو ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمارے اس پروگرام میں ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے مانگ لیں، اس لیے کہ ہم نے ابھی جو دین کی بات کہی اور آپ لوگوں نے سنی، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور جب عبادت کے بعد دعا کی جاتی ہے، اللہ سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ دعا کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ، بیدک الامر کلہ و یرجع الیک امر کلہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہماری پیاری ماں اور بہنوں نے اپنے قیمتی وقت کو نکال کر کے دین کی بات سننے اور سنانے کے لیے یا اللہ اپنے وقت کو فارغ کیا، اے میرے پیارے اللہ ان کے وقت کے فارغ کرنے کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ان کو یہاں آنے کو، یا اللہ ان کے یہاں آنے کو قبول فرما لیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ ان کے دلوں میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ انہیں پورے فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ میری پیاری مائیں اور بہنیں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما دیجئے، یا اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما دیجئے، یا اللہ ہر طرح کے شرور و فطر سے ان کے گھر کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے مولا کریم میری پیاری مائیں اور بہنوں کو دین سیکھنے اور دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔